قابل صد احترام سامعین کرام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے جو بھی نبی اور رسول بھیجا ہے، ایک ہی مقصد دے کے بھیجا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے اس کی اطاعت کی جائے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بات پہ عمل کرنا، اس کو ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بھی بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ٹھیک ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس کون سا ایسا معیار یا کسوٹی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ کے اطاعت گزار ہیں، آپ کے متبع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں؟ اس کی ظاہری دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات، کوئی حدیث ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہمارے سر جھک جائیں، ہم اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کی توقیر کریں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، اس سے تجاوز نہ کریں۔ یہ دلیل ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہم آپ کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات، آپ کے اقوال، آپ کی سنن ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا اور اس کی کوئی ہمارے پاس وجہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گویا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کما حقہ محبت نہیں ہے، ہم آپ کی فرما برداری اور اطاعت میں نقص کا شکار ہیں، ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اگر ہمارا ایمان مکمل ہو، ایمان کامل ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، ایک مومن سے کم از کم یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات اور آپ کی سنت پہ عمل نہ کرے۔ لہذا ہمیں اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا شعار یہ بنانا چاہیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات، آپ کی کوئی حدیث، آپ کی سنت ہمارے سامنے آ جائے، پھر جو بھی ہو جائے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر ایک طرح کا تکبر ہمارے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، جس نے ہمیں اس سنت اور اس حدیث پہ عمل کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے انہیں کو فتنہ نہ آ لے۔ یہ فتنہ کیا ہے، اس کی بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اگر میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں تو فتنہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے اللہ کے رسول کی کوئی بات یا حدیث آتی ہے اور وہ بلا وجہ اس پہ عمل نہیں کرتا، آہستہ آہستہ وہ حدیث اور سنت سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر شیطانی جراثیم جڑ پکڑ لیتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر وہ دین کے حوالے سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن بدن وہ دین سے دور ہوگا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، پھر کوشش یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ میں ہر صورت اس کے اوپر عمل کروں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی وجہ سے میں عمل نہیں کر پا رہا تو کم از کم میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری باڈی لینگویج سے، میری کسی بھی طرح کی حرکات و سکنات سے اس حدیث کی تردید یا اس کا استخفاف اور استہزاء نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس طرف چلے گئے تو پھر یہ ہماری بربادی کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کھانا کھایا جا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس مجلس میں کھانے میں شریک ہیں، ایک آدمی وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانے کا ادب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے۔ اب وہ جھوٹ بول کے کہتا ہے لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، بائیں سے کھاؤں گا۔ صحابی کہتے ہیں فما منعہ الا الکبر،
اس کا انکار کسی عذر کی وجہ سے نہیں تھا، اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، پرابلم نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی، صرف تکبر کی وجہ سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا تو آپ نے پھر بد دعا دے دی، لستطعت، پھر کبھی تیرے ہاتھ میں طاقت رہے نہ، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں فما رفعها الى فیہ، پھر مرتے دم تک اس کا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا پایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، آپ کی حدیث کا احترام نہ کرنے کا نتیجہ، بلا وجہ، بغیر عذر کے اگر آپ کی بات کو جھٹلا دیا، استخفاف اس کا کیا، استہزاء کیا ہے، پھر اللہ کا یہ فرمان ہے، ٹھیک ہے، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کوئی فتنہ تمہیں آ لے گا یا تم کسی عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا طرز عمل یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کی بات، آپ کی حدیث، آپ کی سنت ہمارے علم میں آئے ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کسی کا کوئی اجتہاد ہے، ہمارے سامنے کسی کی تحقیق ہے، تو کم از کم ہم دوسرے گروہ کو جو سنت پہ عمل کرنے والے ہیں ان کو برا نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہماری تحقیق ہے اور الحمدللہ 100% اس پہ اطمینان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں، نفل ہو فرض ہو، رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ صرف پہلی رفع الیدین کرتے ہیں، اور جو احباب باقی مقامات پہ رفع الیدین کرتے ہیں ان کو اکثر مواقع پہ استہزاء یا استخفاف کا نشانہ بناتے ہیں، یہ نماز میں مکھیاں اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ یعنی کہ نا جو اپنا پجامہ، چادر، اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے جو ایسا نہیں کرتا۔ ہمارے شیخ مولانا عبد الجبار حافظہ اللہ، تو وہ اکثر آپ کو جب نماز کی امامت کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی سخت اس کے بارے میں وعید ہے اگر کوئی بندہ اس میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ یعنی اس کو بھی استخفاف اور استہزاء کا نشانہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں یار دیکھو انہوں نے شلوار اوپر کی ہے، پتہ نہیں پانی لگانے جا رہے ہیں یا کہیں پانی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو عبرت کا نشان بنا سکتی ہے، جس طرح وہ آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہے اور جان بوجھ کے تکبر کرتے ہوئے آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کا طرز عمل ہم بھی کریں کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے یعنی کہ نا عمل سے ایک طرح کا تکبر شو کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی جرت اور جسارت ہے، اور تاریخ کے اندر اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں کہ جن لوگوں نے یہ طرز عمل اپنایا پھر وہ عبرت کا نشان بنا دیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب بستان العارفین کے اندر بڑا ایک عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے طالب علم کی جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اگر کوئی بندہ، کوئی طالب علم قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، فرشتے اس کی تعظیم اور احترام میں اپنے پر رکھ دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں، طالب علم کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی یعنی کہ نا اس کو مذاق کی سوجی، تو امام ابو یحییٰ ساجی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بصرہ کے اندر اپنے ایک استاد اور محدث کے ہاں طلب حدیث کے لیے جا رہے تھے، تو ہمیں اس آدمی نے دیکھا اور کہنے لگا، او اللہ کے بندو، ٹھیک ہے، ذرا دھیان سے چلو، ارفعوا ارجلکم من اجنحۃ الملائکہ ولا تکسروها، اپنے پاؤں ذرا اٹھا کے رکھو کہیں فرشتوں کے پر نہ ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، اس نے اس حدیث کا مذاق اڑانا چاہا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب اس کے اوپر آیا، اس کے پاؤں اور ہاتھ شل ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا مذاق، استہزاء، استخفاف، یہ انسان کی بربادی کا رستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کبھی ازراہ تفنن، ازراہ مذاق بھی ایسی بات نہ کریں، بلکہ امام مبارک پوری رحمہ اللہ، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے تحفۃ الحفظی کے اندر، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما یخشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، وہ بندہ اللہ سے ڈرتا نہیں جو بندہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے ہی سر اٹھا لیتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے۔ تو امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الحفظی میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو ایسے سوجی، کہنے لگا انا افعل فکیف یمکن ذاک،
میرا دل کرتا ہے میں آزما کے دیکھوں کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ امام سے پہلے سر اٹھائے اور اس کا سر گدھے کا بن جائے. تو امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت نقل کی ہے کہ اس نے پھر چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے امام سے پہلے سر ایسے اوپر کو اٹھایا تو اس کا سر گدھے کا سر بن گیا. پھر وہ مرتے دم تک کپڑے کے ساتھ اپنے سر کو چھپا کے رکھتا تھا. ٹھیک ہے، مرتے دم تک اس کی یہی کیفیت رہی. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں. آپ کی اطاعت اللہ کا حکم ہے. جہاں آپ کی اطاعت کر رہے ہیں وہاں ہم، جہاں آپ کی بات مان رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہے ہیں. اور اگر آپ کی حکم عدولی ہے تو پھر آپ کی حکم عدولی کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کی بھی ہم بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دو بڑی ہستیوں کی گستاخی پھر انسان کے لیے کہیں چین اور انسان کے لیے کہیں احترام کا رستہ باقی نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے، پھر وہ ذلت اور رسوائی لے کے لوٹتا ہے. اس لیے بڑا حساس مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت یہ ہے کہ آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات، آپ کی سنن، آپ کی احادیث جب ہمارے سامنے آئے پھر ہم یعنی کہ نا اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، ادب اور احترام کا مظاہرہ کریں اور کوشش کریں اس پہ عمل کریں. محدثین کرام رحمہم اللہ اتنا احترام کرتے تھے. سید التابعین امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر درس حدیث دیا ہے اور اس کے لیے بڑے آزمائشوں سے بھی گزرے ہیں. آخری وقت ہے، سخت بیمار ہیں. طلبہ حدیث لے کر کے آگے استاد جی حدیث پڑھا دی، اٹھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو کہنے لگے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور احادیث ہیں، میں لیٹے نہیں پڑھاؤں گا. اقعدونی فانی اعظم ان احدث حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع. میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیٹ کر کے بیان کروں. مجھے بٹھاؤ، میں بیٹھوں گا تو میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کروں گا. میں لیٹے لیٹے آپ کی حدیث بیان کرنا بھی آپ کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد رشید ہیں امام سعید بن مسیب کے، ان کا انہوں نے اپنے استادوں سے یہ احترام سیکھا تھا. تو جب درس حدیث کے لیے آتے بڑے اہتمام اور وقار کے ساتھ، اچھا دھلا ہوا لباس پہن کر کے، اچھا سر پہ امامہ باندھ کر کے، خوشبو لگا کر کے بڑے وقار کے ساتھ بیٹھ. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اوقر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وقار کا تقاضا ہے، آپ کی تعظیم اور احترام کا تقاضا ہے، اس وجہ سے میں ایسے کرتا. ٹھیک ہے. اور امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے، 7 لوگوں کے شور کی آواز آ رہی تھی. جس طرح بھی میں درس بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. کوئی فون سن رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ بھی احادیث رسول کے احترام کے منافی ہے. امام ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یار لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، حدیث رسول بیان ہو رہی ہے اور یہ باتوں میں لگے ہیں، اونچی آوازیں آ رہی ہیں ان کی. کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی باتوں کا احترام تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی حدیث کا اسی طرح احترام ہے. جس طرح آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے آواز اونچی نہیں کی جا سکتی اور آواز اونچی کرنا اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اسی طرح آپ کی حدیث بیان ہو رہی ہوں، آپ کے فرمودات اقوال کا ذکر ہو اور آوازیں اونچی کر لی جائیں تو وہ بھی اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس لیے یہ میں نے بتانا یہ تھا کہ چونکہ آج کل میڈیا بڑا فاسٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لوگوں کے اعمال، عقائد، احوال بگڑے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی عجیب عجیب باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے اور جو صحیح حدیث ہے ان کا استہزاء اور استخفاف کیا جاتا ہے. اس تناظر کے اندر یہ رہنمائی آپ کی مقصود تھی. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق دے. وما علیہ الا البلاغ.